الحمدللہ کلما حمدہ حامد واشہد ان لا الہ الا اللہ کلما شہد لہ شاہد واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد، برادران اسلام، ساری حمد، ساری تعریف، تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حمد اس ذات کے لیے ہے جس نے اپنی ہر تخلیق کو خوبیوں سے بھر دیا۔ اس نے کائنات بنائی تو بے شمار خوبیوں والی کائنات بنائی۔ انسان روز کائنات کی کسی خوبی کا انکشاف کرتا ہے۔ اس نے اس کائنات میں انسان کو بسایا تو خوبیوں سے مالا مال انسان کو اس زمین میں خلافت عطا کی اور اس کو یہاں بسایا، اور اسی ذات نے، اللہ رب العزت نے اپنا دین نازل فرمایا تو اس دین کو بھی خوبیوں سے مالا مال کر کے نازل فرمایا۔ تو جس طرح سے اللہ کی کائنات میں بے شمار خوبیاں ہیں، جس طرح سے اللہ کے بنائے ہوئے انسان میں بے شمار خوبیاں ہیں، اسی طرح سے اللہ کے بھیجے ہوئے اسلام میں بے شمار خوبیاں ہیں۔ اسلام کی خوبیوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جس قدر انسان اسلام پر عمل کرتا ہے، اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، اسلام کی خوبیاں اس کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ میں دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا۔ اسلام ایسا فرد تشکیل کرتا ہے، ایسے فرد کو تیار کرتی ہیں اسلامی تعلیمات جو انسانوں کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اس کی ذات سے ہمیشہ انسان کو اور اس کی ذات کے ہر پہلو سے انسان کو خیر پہنچتا ہے۔ تو خیر اور بھلائی کا حامل فرد یہ اسلامی تعلیمات تیار کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اسلام کی، ایک مسلم کی بہت سی خوبیوں کا ذکر کیا مختلف مواقع پر، بحیثیت ایک فرد کے اس کی بہت سی خوبیاں گنائیں، اور پھر تمثیلوں کے ذریعے بھی اس کی خوبیاں بتائیں۔ اور دو تمثیلیں تو بہت ہی دلکش ہیں جو ایک فرد مومن کا بہترین تعارف کراتی ہیں کہ ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ ایک تمثیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ ایک درخت ایسا ہے جس پر کبھی پتجھڑ نہیں آتی، خزاں نہیں آتی، اس کے پتے نہیں گرتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے وہ درخت، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور یہ کہا کہ یہ کھجور کا درخت یہ مومن کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح سے کھجور کے درخت پر کبھی خزاں نہیں آتی، اسی طرح سے مومن کی خیر پسندی پر، مومن کی بھلائیوں پر، مومن کی نیکیوں پر کبھی خزاں نہیں آنی چاہیے۔ ایک مومن کو ہر حال میں لوگوں کے لیے باعث خیر ہونا چاہیے، چاہے لوگ اس کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آئے لیکن وہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے۔ کسی نے کہا کہ درخت کی طرح ہو جاؤ، کھجور کے پیڑ کی طرح ہو جاؤ، کہ لوگ اس کو پتھر چلا کے پھینکتے ہیں، اس کے جواب میں وہ کھجور ٹپکاتا ہے۔ تو ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کھجور کے درخت کی طرح سے ہوتا ہے، اس کی بھلائیوں پر، اس کی نیکیوں پر کبھی خزاں نہیں آتی ہے، ہمیشہ وہ لوگوں کو اپنی خیر سے فیضیاب کرتا ہے۔
ایک دوسری تمثیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، اور شہد کی مکھی کی خوبی یہ بتائی کہ شہد کی مکھی پاکیزہ چیزوں پر بیٹھتی ہے، پاکیزہ چیزوں کا رس چوستی ہے، وہ گندی چیزوں کی طرف نہیں جاتی، گندگی سے دور رہتی ہے، جہاں پھول کھلتے ہیں وہاں پہنچتی ہے، اور اس کی ذات سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس کے جسم سے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، وہ شہد بناتی ہے، پاکیزہ پھولوں کا پاکیزہ رس چوستی ہے، اور اس کے بعد پھر پاکیزہ شہد بناتی ہے جو بہترین غذا بھی ہے انسانوں کے لیے اور بہترین دوا بھی ہے، اس میں غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو یہ مومن کی مثال ہے کہ مومن ایک طرف تو پاکیزگی پسند ہوتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس کی ذات سے لوگوں کو پاکیزگی ملتی ہے، اچھی چیزیں ملتی ہیں، اچھائی ملتی ہے۔ تو یہ تو فرد کی بات ہو گئی، مومن فرد۔ پھر اسلامی تعلیمات جو معاشرہ تیار کرتی ہیں، وہ معاشرہ بھی خیر کا معاشرہ ہوتا ہے، بھلائی کا معاشرہ ہوتا ہے، اس میں رہنے والوں کو اس معاشرے سے خیر ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، نقصان نہیں اٹھاتے، وہ تکلیف نہیں ان کو پہنچتی ہے۔ اسلامی تعلیمات ایسا معاشرہ تیار کرتی ہے جو معاشرہ اپنے افراد کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے بلکہ ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ سورۃ البلد میں ایک بہترین اسلامی معاشرے کی تصویر پیش کر دی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ فرمایا کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ بابرکت لوگ ہیں۔ تو یہ جو اصحاب المیمنہ ہے، بابرکت لوگ، جس کے مقابلے میں اصحاب المشأمہ ہیں، نحوست اور شامت والے لوگ، تو یہ جو بابرکت لوگ ہیں ان کی صفت کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ تو ان کی خوبیاں یہ ہے کہ یہ غلاموں کو آزاد کرانے کی کوششیں کرتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی غلام نہیں رہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک معاشرہ آزاد معاشرہ ہو، ہر فرد آزادی کی فضا میں سانس لے، کوئی غلام نہیں رہے۔ اور اگر مشکل حالات آ جائیں، فی یوم ذی مسغبہ، مشکل حالات آ جائیں، تنگ حالی کا زمانہ ہو، ایک دوسرے کو کھانا کھلا کر اس کی بھوک دور کرتے ہیں، اس کی ضرورت دور کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں یتیماً ذا مقربہ، یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے اس معاشرے میں کہ اگر ایک بچہ یتیم ہو جائے، اس کا باپ مر جائے، تو اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اب اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا باپ مر گیا تو، بلکہ اس کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس کے اوپر کفالت کا صاحبان تیار کر دیتے ہیں، تان دیتے ہیں۔ او مسکینا ذا متربہ، معاشرے میں کوئی ضرورت مند بھوکا مسکین نہیں رہتا ہے۔ اور یہ سب ہونے کے لیے کیا ہے کہ یہ ایمان کے ثمرات ہیں، اور یہ جو ایمان والے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ یہ بہت ہی اہم خوبی ہے اسلامی معاشرے کی، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اس کا دینی پہلو بھی ہے اور دنیاوی پہلو بھی ہے۔ صبر، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ صبر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک دوسرے کو نیکیوں پر جمنے کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائیوں سے بچے رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں
لوگوں کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جس کو مفسرین نے کہا ہے کہ الاقدار المؤلمہ، ان کے حصے میں جو تکلیفیں رکھ دی گئی ہیں وہ جب ان کو پہنچتی ہے تو ان کو مایوسی سے بچاتے ہیں۔ اور یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے کہ معاشرے میں کسی کے اوپر مصیبت آ پڑے اور اگر کوئی اسے تسلی دینے والا نہیں ہو، کوئی اس کی ہمت بنانے والا نہیں ہو، تو وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگ آگے بڑھ کر اس کو تھام لیں، اس کو تسلی دیں، صبر کی، حوصلے کی تلقین کریں اور اس کا حوصلہ بڑھائیں، تو پھر سنبھل جاتا ہے۔ صبر کے یہ تینوں پہلو ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، تلقین کریں اللہ کی بندگی اور نیکی کے راستے پر چلتے رہنے کی، اور لوگ ایک دوسرے کو تلقین کریں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی، برائیوں سے بچنے کی، اور لوگ ایک دوسرے کو تلقین کریں حوصلے کے ساتھ رہنے کی اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنے کی۔ اور جو دوسری بات ہے تواصوا بالمرحمہ، کہ وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں ہمدردی کا رویہ اختیار کرنے کی۔ مرحمہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں سے مصیبتوں کو دور کرنا، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا، اور لوگوں کی جو جائز ضرورتیں ہیں انہیں پورے کرنے میں ان کی مدد کرنا، یہ سب کچھ مرحمہ میں داخل ہے۔ تو ایک ایسا معاشرہ جس میں لوگ ایک دوسرے کو تلقین کریں کہ بھئی ایک دوسرے کے کام آؤ، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کی ضرورت میں ان کا ساتھ دو، لوگوں کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہو، کسی کا گھر جل رہا ہو تو جا کے بجھاؤ اس کی آگ کو، کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہو تو پہنچاؤ اس کے گھر کھانا۔ اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک ہمدردی۔ اسلام ایک ایسے معاشرے کا تصور دیتا ہے جس میں زندگی ہو، جس میں ہمدردی ہو، جس میں لوگ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے نہیں ہو بلکہ ایک دوسرے سے اتنا جڑے ہوئے ہوں کہ ایک دوسرے کی فکر کرنے والے ہوں، اور وہ فکر ان کی دنیا کی بھی ہو اور آخرت کی بھی ہو، جس کو سورۃ العصر میں کہا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں اور صبر کی تلقین کریں۔ تو اس طرح سے ایک ایسا معاشرہ جس میں ایک دوسرے کے لیے فکر مندی پائی جاتی ہو۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کا منکر معاشرہ ہوتا ہے، اللہ کی تعلیمات سے دور رہنے والا معاشرہ ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں یہ ہوتا ہے کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی لوگ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اکساتے بھی نہیں ہیں مسکینوں کو کھانا کھلانے پر۔ ہمدردی پر، انسانی ہمدردی پر لوگ ایک دوسرے کو اکساتے بھی نہیں ہیں۔ اور جب بات اور بگڑ جاتی ہے، جاہلیت اور بڑھ جاتی ہے، تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یبخلون ویامرون الناس بالبخل، کہ وہ خود بھی کنجوسی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کے راستے دکھاتے ہیں، کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو جب جاہلیت اتنی بڑھ جائے اور سنگ دلی اتنی بڑھ جائے کہ لوگ ایک دوسرے کو دولت رکھتے ہوئے کنجوسی کی تلقین کریں، خود بھی کنجوسی کا رویہ اختیار کریں اور دوسروں کو بھی وہ راستے دکھائیں، اور یہ جو بخل کی ترغیب دینا ہے، ایک تو بخل کی ترغیب دی جاتی ہے اپنی زبان سے کہ آپ لوگوں سے کہ ارے کہاں خرچ کرتے ہو ان لوگوں پر، مرنے دو انہیں، کیڑے مکوڑے ہیں یہ مر جائیں، اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ اور ایک دوسری طرح سے بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ غلط جگہوں پر خرچ کرنے کے اتنے راستے کھول دیں اور اس میں ایسی مسابقت شروع کر دیں کہ لوگ اسی مسابقت میں مصروف ہو جائیں اور اپنے فرائض ادا کرنے کی طرف ان کی توجہ نہیں جائے۔ تو جہاں پر اس طرح کی مسابقت شروع ہو جاتی ہے، فضول خرچیوں کی، تعیشات کی، نمائش کی، دولت کے دکھاوے کی، تو وہاں بھی ایک ماحول بنتا ہے یامرون بالبخل والا،
کہ گویا کہ لوگ اپنے عمل سے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں کہ غلط جگہوں پر خرچ کرو، نمائش پر، تعیشات پر خرچ کرو، اور غریبوں کے، انسانوں کے حقوق ادا نہ کرو۔ تو حضرات، یہ دو طرح کے معاشرے ہیں۔ ایک بابرکت معاشرہ ہے اصحاب المیمنہ کا، کہ جہاں پر انسانوں کی فکر کی جاتی ہے، ان کے دنیا اور آخرت کو سنوارنے، بہتر بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ معاشرہ اصحاب المشأمہ کا، منحوس قسم کے لوگوں کا، جن کے اوپر اللہ نے نحوست مسلط کر دی ہے، جہاں پر کہ سنگ دلی ہوتی ہے، بے دردی ہوتی ہے، اور انسانیت کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طرح کے ہر جذبے کو گھونٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انسانوں کی پریشانی بہت بڑھ گئی ہے۔ کل ہم ایک جگہ گئے، پتہ چلا کہ وہاں پر پہلے 16 ملازم تھے، اب ان کو کم کر کے صرف 2 کر دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہاں 40 ملازمین تھے، اب وہ گھٹ کر صرف 6 ہو گئے ہیں۔ تو یہ صرف نمونے ہیں جن کو دیکھ کر آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگرچہ چیخیں سنائی نہیں دے رہی ہیں، معاشرے میں، سماج میں چیخیں سنائی نہیں دے رہی ہیں، لیکن لوگوں کی حالت بہت خراب ہے، بہت ہی شدید قسم کی پریشانیوں سے لوگ دوچار ہیں، اور ان پریشانیوں کو محسوس کرنا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کے درد کو تقسیم کرنا، ان کی تکلیف میں کو دور کرنے میں ان کا ساتھ دینا، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ پر عمل کرنا، کہ ان کا حوصلہ بڑھایا جائے، ان کو تسلی دی جائے، اور ان کے کام آیا جائے، ان کے درد کو بانٹا جائے، تکلیف کو دور کیا جائے۔ اس کے لیے اہل ایمان کو سامنے آنا ہوگا۔ کوئی اور اگر سامنے نہیں آتا ہے تو اس کی وجہ ہے، لیکن اہل ایمان اگر سامنے نہیں آتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو یہ مقام ہے، ان کا تو یہ منصب ہے کہ ان کو سامنے آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔